اننا سمعنا منادیا ینادی، ہم نے ایک پکار کرنے والے کو، ایک پکارنے والے کو، ایک دعوت دینے والے کو دعوت دیتے ہوئے سنا اور ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی کلمہ ہے، یہی وہ دعوت ہے، اس کو ہم نے قبول کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا بھلائی ان کے لیے ہے، اور جنہوں نے اس کو رد کر دیا وہ اگر دنیا جہان کی دولت اور پھر اتنی ہی اور بھی انہیں مل جائے اور وہ خود کو چھڑانے کے لیے فدیہ میں دینے پر بھی تیار ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا بڑا برے طریقے سے حساب لیا جائے گا۔ جب پوچھا گیا کہ برے طریقے سے حساب لینے کا مطلب کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے طریقے کا حساب لینا یہ ہے کہ انسان نے جو خطا کی ہے چھوٹی یا بڑی، اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا انسانوں کو۔ اس کے مقابلے میں ایک حساب یسیر بھی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں دعاؤں میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لینا۔ وہ آسان حساب کیا ہے؟ وہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کے عوض، جو ہم نے کچھ نیکیاں کی ہیں، اس کے عوض ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صرف نظر کر دے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ہماری انہی نیکیوں کی بدولت اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا اور ہماری گلو خلاصی ہو جائے گی، ہمیں آخرت کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کا برا حساب لیا جائے گا، سخت حساب ہوگا ان کا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب یسیر ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم حساب یسیر والے لوگوں میں سے ہوں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، وہ جن کا سخت حساب لیا جائے گا ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی بات دہراتے ہیں، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ عَامًا، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دونوں یکساں ہو جائیں؟ نہ ان کا طرز عمل اس دنیا میں یکساں ہو سکتا ہے اور نہ ان کا انجام آخرت میں یکساں ہو سکتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور نصیحت جو ہے وہ دانشمند لوگ ہی قبول کر لیتے ہیں۔ اس ایک فکرے میں کہ نصیحت دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے لوگ ہی دانشمند ہیں۔ وہ جن کو آپ دانشور کہتے ہیں، دانشمند کہتے ہیں، بڑے عقل والے کہتے ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ دانشمند نہیں ہے۔ ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ دانشمند، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کا آغاز بھی ایک ایسی ہی بات سے ہوا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ،
من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ یہ بے وقوف لوگ وہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کل ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کہہ رہے ہیں نہیں اب ادھر نہیں، اب ادھر رخ کرو۔ اللہ نے ان کو نادان قرار دیا، اور دانشمند وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اب وہ چیز جو تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کو اپنے پلے باندھنی چاہیے۔ کون ہے یہ دانشمند لوگ؟ کون ہیں وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہیں، صاحب بصارت ہیں؟ کون ہے وہ جو اندھے نہیں ہیں؟ کون ہے وہ جو جہالت کے اندھیروں میں نہیں بھٹکتے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جو بندگی کا عہد انہوں نے باندھا ہے وہ اس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور وہ کیا ہوا عہد وہ توڑتے نہیں ہیں۔ آپ نے بھی ایک حلف لیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا عہد، گناہ کبیرہ سے اجتناب کا عہد، صغیرہ گناہوں سے بچنے کا عہد، اپنی بساط پر علم حاصل کرنے کا عہد، اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے کا عہد۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے جو عہد کیا، ایک عہد تو ہم نے پہلے بھی کیا ہے، الست بربکم قالوا بلی، ہم نے عالم ارواح میں بھی ایک عہد کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی اور رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اور دین ہمارا دین نہیں اسلام کے سوا۔ تو جو اس عہد پر ثابت قدم رہیں اور اس میثاق کو، اس وعدے کو توڑے نہیں، پھر یہی نہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی اجتماعیت کا بھی ایک رشتہ ہے، وہ والدین کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ ہے، آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ کا رشتہ، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ رشتہ ہے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ ایک تعلق، اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے۔ ان تعلقات کو ان بنیادوں پہ استوار کرنا ہوگا جو بنیادیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالی ہمارا حساب بھی اس برے طریقے سے نہ لے جس کا تذکرہ اوپر ہم نے کیا پہلے۔ یہ حساب یسیر کی دعا کرتے ہیں اللہ سے، نہ کہ اس بدترین طریقے کے حساب کی جس میں انسان اگر دنیا و ما فیہا کی ساری دولت بھی دے دے فدیے میں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، حق پہ ڈٹے رہتے ہیں، مشکلات اس میں آئیں، سختیاں اس میں آئیں، لیکن یہ اس راستے کو چھوڑ کے ان آسان راستوں کی طرف نہیں لپکتے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہاں نہیں کہا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز قائم کرنا الگ چیز ہے۔ تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، رمضان نمازی نہیں ہوتے وہ کہ ماہ رمضان میں
تو اصل نمازی ہوتے ہیں ان کو بھی جگہ نہیں ملتی.